قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن نیت کے اندر کھوٹ آ چکا ہے، میری قربانی بڑی، میرا جانور بڑا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، قربانی ایک ایسی بات ہے جس کے اندر ریاکاری، دکھاوا اور تکبر کے امکانات ہر وقت موجود رہے، اور اپنی قربانیوں کا اجر و ثواب ضائع ہونے سے بچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی۔ عطا بن سیار فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کی قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تو اسے سارے گھر والے کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے، اور پھر لوگ فخر کرنے لگے۔ تو معاملہ ایسا ہو گیا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فرد اپنی اپنی قربانی کرتا ہے، باپ اپنی قربانی کرتا ہے، بیٹا اپنی کرتا ہے، والدہ اپنی کرتی ہے، اپنی اپنی قربانی کرنے لگے ہیں، لیکن نیت کے اندر کھوٹ آ چکا ہے۔ قربانی اس لیے اپنی اپنی کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑی بات ہے بھائی، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بڑی قربانی کر چھوڑی ہیں۔ یہ جناب آپ کی نیت کے اندر کھوٹ لا رہی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے دیکھو میرا جانور، میری قربانی آپ کے جانور سے بڑی ہے، میری قربانی بڑی، میرا جانور بڑا ہے۔ تو بھائی جتنی آپ کے پاس طاقت تھی آپ نے اپنی قربانی لی، آپ نے اپنا جانور لیا۔ دوسرے کے پاس جتنی طاقت ہے اس نے اپنی قربانی لی، اس نے اپنا جانور لیا۔ اس نے تو اپنا جانور لے لیا، تو آپ اسے تانا دے کر، اسے ایسی بات کہہ کر اپنی قربانی کا اجر و ثواب کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ قربانی کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر۔ اگر تمہاری نیت صاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول کریں گے۔ اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے تو پھر نہ تو تمہاری قربانی قبول ہوگی، تو نہ ہی تمہارا کوئی اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اپنی نیت کو درست کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہاری قربانیوں کا خون مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کا تقویٰ، پرہیزگاری اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے، اس نے قربانی کس لیے کی ہے؟ فقط مجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے یا دکھاوے کے لیے کی ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی چودھری صاحب نے بڑی قربانی کی ہے، چودھری صاحب نے جناب اپنے بیل کر دیے ہیں، جناب بڑے بڑے جناب اونٹ کر دیے ہیں، بکرے کر دیے ہیں، چھترے کر دیے ہیں۔ لوگوں کی واہ واہ مقصد نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو ضرور قبول فرمائے۔ قربانی ایک ایسی بات ہے جس کے اندر ریاکاری، دکھاوا اور تکبر کے امکانات ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کیجیے اور اپنی قربانیوں کا اجر و ثواب ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اپنا اور اپنی قربانیوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔